بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ بیٹا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا پرابلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی اسکول نے آن لائن لیکچرز کا انتظام کیا ہے۔ اس حوالے سے میں مس اقرا کلاس 7 سے آپ کو اردو پڑھاؤں گی۔ یہ ہمارا اردو کا چھٹا لیکچر ہے۔ لیکچر نمبر 5 میں ہم کے سوال جواب اور ہم کا بک ورک کمپلیٹ کیا تھا۔ ہوم ورک میں بھی میں نے آپ کو وہی سوال جواب اور بک ورک کرنے کے لیے دیے تھے اور یاد کرنے کے لیے دیے تھے۔ میں امید کرتی ہوں آپ نے اپنا کام نیٹلی اٹیمپٹ کیا ہوگا اور ساتھ ساتھ اپنی لرننگ بھی مکمل کی ہوگی۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے لیکچر نمبر 6 کی طرف۔ آج ہم نے اپنی دوسری نظم یعنی نظم نمبر 2 سٹارٹ کرنی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 6 پہ ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب اپنے کتاب کا صفحہ نمبر 6 اوپن کر لیجئے، کھول لیجئے اور ایک پینسل ہاتھ میں پکڑ لیجئے، کیونکہ میں الفاظ معنی بھی آپ کو ساتھ ساتھ لکھواؤں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نعت کسے کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے یا ان پر درود بھیجا جائے، اسے نعت کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ پہلے میں ریڈنگ کروں گی، اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل سمجھاؤں گی۔ دیکھیے پیج نمبر 6، نظم نمبر 2، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، آخر عقبا ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا، ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک کو بتایا۔ یہ تھی ہماری ریڈنگ۔ اب آئیے اس کے میننگز اور اس کی گرامر کی طرف۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، اس یہاں پہ ضمیر غائب ہے۔ ضمیر غائب یہ ضمیر اس شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کہ ہمارے سامنے موجود نہ ہو، یعنی کہ غائب ہو، تو ہم اس کا ذکر کر رہے ہوں تو ہم اس کو ضمیر غائب کہتے ہیں۔ اس کی اگزامپل میں وہ، اس، ان وغیرہ شامل ہے۔ اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، پیغام حق یعنی سچ کا پیغام۔ کی یہاں پر حرف ہے، نے بھی یہاں پہ حرف ہے۔ حرف وہ خاص حرف جو ہے وہ کلمہ ہے جو نہ تو کسی چیز کا نام ہے، یعنی نہ تو اسم ہے نہ فعل ہے، یا تو بلکہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتے، یا تو یہ دو اسموں کو آپس میں ملاتا ہے یا پھر اسم اور فعل کا تعلق جوڑتا ہے، اس کو حرف کہتے ہیں۔ انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا، کا بھی یہاں پہ حرف ہے۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے۔ دنیا سنوارنے کا مطلب ہوتا ہے دنیا کو صحیح کرنا، یعنی کہ اپنی دنیا میں صحیح مقصد، جس مقصد سے آئے ہیں اس کو پورا کرنے کے یہاں پہ حرف ہے۔ سمجھائے سب طریقے، عقبا ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ عقبا آخرت کو کہتے ہیں، یعنی کہ دوسرے جہاں، یعنی دوسری دنیا میں جب ہم نے جانا ہے اس کو عقبا کہا جاتا ہے، آخرت۔ جس سے بہتر، سے یہاں پہ حرف ہے، بہتر وہ راز بھی بتایا، راز یعنی بھید بھی بتایا۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا خدا کیا خدا نے، نور یعنی روشنی، کا حرف ہے، اس ضمیر غائب، سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے۔ خدا اسم معرفہ، اسم معرفہ کسی خاص چیز، شخص یعنی خصوصی طور پر جو بولا جائے اسے اسم معرفہ کہتے ہیں، اسپیسیفک۔ تو خدا یہاں پہ اسم معرفہ ہے۔ بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا، بزم جہاں دنیا کی محفل میں حرف ہے، لیکن آخر میں سب سے آیا۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، پر یہاں پہ حرف ہے، شمع ہدایت رہنمائی کی شمع۔ نے بھی حرف ہے، جو راستہ تھا سیدھا ایک کو بتایا، یعنی کہ جو سیدھا راستہ تھا وہ سب کو بتایا۔ یہ بیٹا جی آپ کے الفاظ معنی اور گرامر میں نے آپ کو بتا دیا۔ ریڈنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل بتا دیتی ہوں۔ نعت اس نبی کی، یعنی کہ اس نبی کی نعت، اس نبی کی تعریف بیان کر رہا ہے یہاں پہ شاعر، جس نے پیغام حق یعنی سچ کا پیغام سنایا، یعنی اسلام کی دعوت دی۔ یہاں پہ پیغام حق سے مراد اسلام کی دعوت ہے، سچ کا پیغام۔ انسانیت کا رستہ انسان کو بتایا کہ انسانیت کیا ہے، کیونکہ لوگ تو موجود تھے لیکن انسانیت نہیں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اس سے پہلے، یعنی کہ اسلام کے پھیلنے سے پہلے، رسالت سے پہلے کے جو حالات تھے، جو کفر تھا، جو اہل عرب تھے ان کے اوپر جہالت چھائی ہوئی تھی، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے اور شراب، نشہ، ناچ گانا، یہ سب کچھ سب گھروں میں عام تھا، اور انسانیت نہیں تھی، بھائی بھائی کو مار دیتا، کوئی کسی کا خیال نہ رکھتا، اس طرح کے دور تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ انسانیت کیا ہے، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، انہیں دنیا کو بہتر بنانے کا، انہیں بتایا کہ ہمیں دنیا میں بھیجنے کا ہمیں کیا مقصد ہے ہمارا، کہ ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں اور ہماری دنیا کس طرح سے ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے، یہ سب کو بتایا۔
اور ہم اپنی آخرت کیسے بہتر کر سکتے ہیں، وہ راز یعنی کہ وہ راز ہوتا ہے وہ چھپی ہوئی بات، تو وہ راز بھی سب کو بتایا کہ ہماری آخرت کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مطلب پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دنیا میں آ چکا تھا، لیکن دنیا کے محفل میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے لاسٹ میں یعنی سب سے آخر میں بھیجا۔ نور ان کا سب سے پہلے تخلیق ہوا اور اس کے بعد پوری کائنات تخلیق ہوئی اور پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا۔ ہر موڑ پر جلائی یعنی کہ ہر موڑ پر انہوں نے رہنمائی کی شمع، سب کو رہنمائی، انہوں نے سب کی رہنمائی کی، پوری انسانیت کی، تمام کائنات تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سیدھا راستہ بتایا کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ یہ تھی بیٹا آج کا ہمارا لیکچر، اس میں میں نے آپ کو معنی بتا دی ہیں، اوورآل پڑھ کے بھی بتا دیا کہ اس نظم میں ہم نے کیا پڑھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گرامر کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے ہوم ورک کی طرف۔ اس طرح سے آپ نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے کہ لیکچر نمبر 6 اردو جماعت ہفتم جیسے کہ آپ پہلے کرتے آئے ہیں، الفاظ کے معنی آج آپ نے کرنے 6 الفاظ ہیں آپ کے: پیغام حق، عقبہ، راز، نور، بزم جہاں، ہدایت۔ ہوم ورک میں آپ نے یہی کرنا ہے اور اس کے ساتھ الفاظ معنی کرنا ہے اور اس کے ساتھ الفاظ معنی کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ لیکچر نمبر 7 میں ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی کی جو ہمارا بقیہ حصہ رہ گیا ہے اس کے الفاظ معنی کریں گے اور اس کی ریڈنگ کریں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔